جتنے حنفی ٹوٹل، معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو۔ لیکن جو حنفی، اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا، تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اسے یہ بھی پتا حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر۔ اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تو یہ جو ہے یہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شک الا من رحم اللہ، ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اہل دیوبند کو، بریلویوں کو تو چھوڑو، وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام احمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں ان اصحاب تقوی اور اصحاب جبہ و دستار جو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینٹتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، مشرک ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہی انہی نسل سے ہو، تمہارے ایک خون ہے تمہارا، خواہ مخواہ ان کو نفرت کرتے ہو بیچاروں کو۔ وہ کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں، اللہ کی قسم میں 1 کروڑ ریال دینے کے لیے تیار ہوں۔ شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کہ بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں، شرک نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے، دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے، مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد، جب پتا چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالا ہے، مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی، ان کے عقیدے انہوں نے توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان حاجی رفیع الدین صاحب سے کہیں کہ جناب عالی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھاڑ کر کے کیسے آئے جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو؟ خط وط کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، یا ایسے ہی آ گئے؟ کیسے پتا چلا؟ استغفر اللہ، جن کے عقیدے یہ ہوں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں، جن کے عقیدے یہ ہوں استغفر اللہ تصوف، جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو بانٹتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ اصحاب بدع ہیں، اصحاب البدع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں۔ لیس لہم توبہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے۔ انا منہم بریء وہم من براء، میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بدعت کی رسیالو، مولویوں، شیخ الحدیثوں، عظمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں، مسندوں پر شرک و بدعت کا درس دینے والوں، امت محمدیہ کو غلط سلط مذہبوں میں اٹکا کر تم اپنا الو سیدھا کر رہے ہو۔ قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے گریبان پکڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ، حجت تو میں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں۔ ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھلائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے۔ دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کے لیے ایک امت تیار کی۔ ان کی امت تھی ان کے ساتھ، تو ان کی امت میں ان کے مرنے کے بعد، اس نبی کے چلے جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان لہ فی امتی حواریون، جو ان کی امت تھی اس امت میں اس نبی کے دوست بھی تھے کچھ، واصحاب، اس کے صحابہ تھے، جو بھی نبی آیا اس کے کچھ نہ کچھ دوست، اس کے کچھ نہ کچھ حواری مواری صحابہ بنے۔ یقتدون بسنتہ، جو وہ نبی کے دوست ان کی سنتوں پر، طریقے پر چل رہے تھے۔ ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکم کی پابندی وہ ان کے صحابہ کر رہے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوفا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے یہ نبیوں کی
تاریخ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس ان کے ارد گرد رہنے والے ان کے شاگرد ان کے صحابہ، سمجھ رہے ہیں، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان کے حکم کی پابندی کرنے والے. لیکن جب وہ ان کے صحابہ ختم ہو گئے تو بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کام کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کرتے، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کہتے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا. وہ کام کرتے کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے. وہ لوگ امتی کے پیچھے چلتے ہیں، امتیوں کی اتباع کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے. کہاں کرتے ہیں؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے فضائل، مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے. ہاں اللہ کی کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا، عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی. لیکن نبی کی سنتوں، اللہ وہ تو زہر حلال ہے ان کے لیے، وہ نہ کہو. ایک مولوی تھا، تقریر کیا بڑی لمبی چوڑی، رو رو کر اللہ کے نبی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے. واقعہ قصہ ہے، گاؤں والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھ دی، رونے لگا. پھر کہنے مولوی صاحب اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالموں، کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، تو ہم نے چٹنی روٹی کہا اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے چٹنی روٹی دے دی. تو کہا ظالموں، رلائی آ رہی ہے. کہا کیوں آ رہی ہے رلائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا، نبی کا ہم مثل بنا دیا. ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہمیں نبی کا برابر بنا دیا.